بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ سو آیا 114 تک ہم نے کر لیا تھا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ افحسبتم، پھر بھلا، حسبتم تم نے سمجھا، انما کہ بے شک، خلقناکم کہ ہم نے خلق یعنی پیدا کیا تمہیں یا بنایا تمہیں، عبثاً بیکار، اور انکم بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ بڑا مطلب ایک اسٹرانگ سا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے یہ سوچ لیا۔ اب یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بنا دیا؟ لائک اگر جسٹ امیجن، تھنک اباؤٹ اٹ، جو لوگ دنیا میں بس ڈے ان ڈے آؤٹ اسی طرح بس جی رہے ہیں کہ جی کھایا پیا، جاب، بچے، ایجوکیشن، شادی، گھر، بنگلہ، اور پھر مر گئے کر کے صرف اگر اسی سائیکل میں ہیں، اینڈ دے آر ڈوئنگ نتھنگ۔ جہاں تک بات ہے لوگوں کی پوری آپ کہہ لیں کہ امہ کی مدد، پوری انسانیت کی کوئی کے لیے کوئی بھلائی یا کسی قسم سے اپنا رول نہیں پلے کر رہے، تو انہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بس بیکار ایسے ہی پیدا کر دیا، تم نے ہماری طرف واپس نہیں لوٹنا؟ مطلب اگر انسان فضول میں پیدا، مطلب میننگ وداؤٹ اینی پرپس پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ آخرت اور آخرت میں جنت اور دوزخ اور مطلب یہ تمام چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ مطلب اس کا کیا پھر ایک کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب وائی از اٹ کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وائی از دیٹ دیئر؟ کہیں تو کوئی پرپس ہے ہماری زندگی کا؟ جو اگر ابھی تک جو بھی ہماری عمریں ہیں، اگر ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پرپس نہیں دیا تھا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی کیونکہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو اپنی زندگی کو پرپس دیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو پرپس دینا ہے، اور وہ پرپس اس چیز سے شروع ہوگا کہ ایک تو اور جگہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو سوائے اس کے کسی اور ریزن کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ وہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا۔ عبادت میں صرف نماز روزہ کی بات نہیں آ رہی، عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب جو کچھ وہ یعنی اپنی غلامی ہم اللہ تعالیٰ کی کریں، دیٹ از واٹ اٹ مینس۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تمہیں ایسی فضول میں نہیں بنا دیا، بیکار میں نہیں بنا دیا کہ اوکے جی یہ اس دنیا میں رہیں گے، اتنے سال جئیں گے، اس نے پہلے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور پھر شادی کرنی ہے، بچے پیدا ہونے ہیں، بچوں کو بڑا کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن ہونی ہے، ان کی شادیاں ہونی ہیں، اینڈ دس سائیکل ول کنٹینیو، اور اس کے بعد ایک دن مر جانا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ نہیں ہے مقصد میری اور آپ کی زندگی کا۔ اللہ کی طرف واپس تو جانا ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ سو کیا جا کے بولیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں؟ اور پہلے بھی جیسے میں یہ بات کر چکی ہوں، ہر انسان کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کا ٹاسک ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کو ڈفرینٹ چیز کرنی ہے اس دنیا میں، لیکن سب کو کرنا ہے۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میری اور آپ کی کہ ہم دنیا میں آئیں اور اپنی زندگی جی کے چلے جائیں یہاں سے، اور ہم سے کسی انسان کا نہ بھلا ہوا، نہ ہم نے کسی کا کے لیے کچھ کیا، نہ ہم نے امت کے لیے کچھ کیا، نہ دنیا کے لیے کچھ کیا، اور ایسی بس جی جوا کے چلے گئے ہم یہاں سے۔ تو دس از سم تھنگ جو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ فتعالی، تو بہت بلند ہے، اللہ الملک، بادشاہ ہے، الحق، جو کہ حق ہے اور حقیقی ہے اور سچا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، اس کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ بلند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سچا ہے۔ رب العرش، رب ہے عرش کا، الکریم، کریم، عرش کریم کا۔ وہ جو عرش ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا، قرآن میں پڑھا ہوا ہے، ہم وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ لکس لائک۔ عرش مطلب ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، کس طرح کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب کبھی ذکر آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پہ براجمان ہوئے، لائک واٹ ڈز دیٹ مین، وی ڈونٹ نو، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں بادشاہی، اونرشپ، ہر چیز یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی سچائی ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلب کوئی حقیقی کریٹر کوئی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، جو اوپر عرش ہے، اس کا جو عزت والا عرش، اس کا رب ہے وہ۔ اور یہ
ہم شاید منہ سے تو کہتے رہتے ہیں، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا، اس حقیقت کو ماننا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، انٹرنلائز کرنا، کہ مطلب بھی منہ سے تو میں کہہ رہی ہوں، کیا ڈو آئی ریئلی بلیو ان اٹ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ومن، اور جو یدعو پکارے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن الہ آخر، دوسرا، لا نہیں، برہانہ کوئی دلیل، لہو اس کے لیے، بہی اس کی، فَإِنَّمَا تو بے شک، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بے شک وہ، لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے، الکافرون جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ الہ وہی ہے، صرف ایک اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اب ہمارے سامنے اگزامپلس بہت ہیں، ہم اپنے مسلمانوں میں بھی اگزامپلس بہت ہیں کہ جو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اب غوث اعظم بنایا جاتا ہے اور وہ گنج بخش کے نام دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگ کی نیکی پہ کسی کو شک نہیں ہے، وہ بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے کام بھی کیا اور عبادت بھی کی۔ یہ سب کچھ ہوا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، کہ لوگوں نے ان کو اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیا، جو پیڈسٹل وہ نہیں چاہتے تھے اپنے لیے، انہوں نے نہیں کہا تھا لوگوں کو یہ۔ اب اس میں کوئی اگر ایسا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی بزرگ اس طرح کے گزرے ہیں، یا آئی ڈونٹ نو ڈیٹیل دیٹ مچ، کہ اگر کوئی ایسے گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کو کہہ گئے کہ ہاں جی میرے آگے جھکو، یا میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ کرو، کیا تو ان کا پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن موسٹ آف دیز جو جن کے نام ہماری ہسٹری میں ہیں، کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت کام کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیا جائے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنائیں گے، شریک بنائیں گے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہوئی، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو ایسا جو اللہ کے مقابلے کا ہو، تو جو ایسا کرے گا، ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا خود حساب لے لیں گے، اس کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ایسے لوگ یعنی بیسکلی تو یہ وہ لوگ ہو گئے جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے، تو وہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ آخرت میں تو جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح ڈیل کریں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اس کی سزا ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین بہتر ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ بڑی ہی خوبصورت دعا اور بڑی ہی ضروری دعا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کا رحم میرے اور آپ کے لیے بے تحاشا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر رحم نہیں کریں گے تو میں اور آپ کوئی بھی دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا رحم بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بیسس پہ جنت میں نہیں پہنچے گا، میننگ کہ صرف اس کے اعمال ہی اتنے زیادہ ہو گئے اچھے کہ اس کو جنت مل گئی، نو، اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، کوئی نیک انسان بھی ہے، کوئی اچھائیاں بھی کر رہے، غلطیاں تو اس سے بھی ہوں گی کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیکاز ان لوگوں نے اسٹرگل کیا، ان لوگوں نے اچھے کام کیے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کو جنت دے گا، ان پہ رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی یہ لٹرلی کبھی کبھی بیٹھ کے اگر آپ غور سے سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم نہ ہوتا، ہماری پکڑ اگر ہماری ہر غلطی پہ ہوتی رہتی، تو پھر ہم تو بہت مشکل میں آ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پہ کہ ہم مسٹیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو روک نہیں دیتے کہ اوکے اس نے یہ غلطی کی، ساری چیزیں واپس لے لو، ساری چیزیں رک گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم یہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کسی نے ہمارے ساتھ لیٹ سے زیادتی کی، کسی نے ہمارے ساتھ، ایون بچوں کو لے لیں، بچوں نے، بیٹے نے، بیٹی نے ایک بات نہیں مانی، اب میں ناراض ہوں تو میں نے جو ان سے ایک وعدہ کیا تھا یا ان کو کہیں لے کے جانا تھا یا ان کو کچھ دینا تھا، اب میں وہ بھی نہیں دوں گی، میں اس سے بات چیت بھی بند کر دوں گی، اس کو کھانے کا بھی نہیں پوچھوں گی، اس کو آئندہ بھی کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اب سارا کچھ افیکٹ ہو گیا جسٹ بیکاز اس نے میری ایک بات نہیں مانی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے اصول بہت دفعہ توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا میرا آپ کا سانس لینا، دیکھنا، سننا، بولنا، کھانا پینا، گھر بار، یا یہ لے لیتے ہیں سارے کہ تم نے یہ غلطی کی، یہ سب واپس کر دو؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی سے ناراضگی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہر رشتہ توڑ لیا جائے، یا اس سے جو کچھ کوئی وعدہ ہے،
کوئی اور چیز ہے وہ سب کچھ ختم کر لی جائے بیکاز اب میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. صرف اس وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اور آپ بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو جب میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور رحم کی دعا کر رہی ہوں تو مجھے بھی تو لوگوں کے لیے نرمی رکھنی ہے اپنے دل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کر سکیں، لوگوں کے ساتھ رحم کر سکیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ہم نے سورہ مومنون یہاں پر ہماری ختم ہوتی ہے، سورہ نور شروع ہوگی. ویری 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 امپورٹنٹ سورہ. آئی وش کہ زیادہ لوگ اس وقت کلاس میں ہوتے، ہمارے ابھی کافی تھوڑے کم بھی ہو جاتے ہیں. ینگ لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ سورہ. حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ ہر عورت کو یہ دس از ون آف دا سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، یہ سورہ ضرور پڑھنی چاہیے. مطلب مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے آف کورس، لیکن اس میں کچھ عورتوں سے ریلیٹڈ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز، اللہ تعالیٰ کی چیزیں. اور یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شیطان آتا ہے نا پھر ہمارے پاس، وہ کہتا ہے کہ اوکے اب تم یہ سورہ تو ابھی رک جاؤ، مت پڑھو یا اس پہ غور نہیں کرو، کیونکہ اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے رولز ریگولیشنز بتائے ہیں پھر اگر پورے نہیں کیے تو اور گناہ ملے گا اور یہ ملے گا. شیطان کو اپنے پاس سے دور ہٹا دیں. نالج کا حاصل کرنا اس وجہ سے کہ میں اپنی زندگی کو چینج کر سکوں، یہ بہت ضروری ہے. چینج کرنے میں اگر دیر لگ رہی ہے، چینج کرنے میں اگر مطلب مجھے مشکل لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائیں گے. لیکن جسٹ بیکاز کہ میں ابھی اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہی ہوں تو اس لیے میں اس کے بارے میں پتہ بھی نہ کروں، یہ بہت ہی غلط مائنڈ سیٹ ہے. اور شیطان آتا ہے ایسے، میرے پاس بھی آتا تھا ایک زمانے میں، تو بہت ہی آتا تھا کہ مطلب نہ پتہ ہوگا، نہ کرنا پڑے گا اور نہ گناہ ملے گا. نہیں، بٹ ایسا نہیں ہے، نالج تو حاصل کرنی ہے. تو سورہ نور جو ہے یہ اور سورہ احزاب جو ہے دے آر اے پیئر. سورہ نور قرآن میں ترتیب میں پہلے رکھ دی گئی، حالانکہ نازل یہ بعد میں ہوئی ہے. سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے. تو اس لیے جو کچھ ہم بعد میں سورہ احزاب جب پڑھیں گے کچھ اس طرح کے رولز اس میں آئیں گے جو لگے گا کہ اوکے یہاں تو یہ کہہ رہا ہے سورہ نور میں یہ تھا، مگر سورہ نور چونکہ بعد میں نازل ہوئی تھی تو اس لیے کچھ جو اصول ہیں، وہ جو رولز ہیں وہ سورہ نور میں سے لیے جائیں گے، سورہ احزاب کے نہیں لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو علماء کا ویسے بھی کام ہے. ٹھیک، تو سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. خیر ٹائم ہے، 15 منٹ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ شروع تو کر ہی لیتے ہیں. مدنی سورہ ہے اور تقریباً اس کو کہتے ہیں کہ جو 6th ایئر تھا ہجری کا، مطلب ہجرت کا 6واں سال، یعنی جو غزوہ احزاب کے بعد، جو غزوہ احزاب کون سی؟ بیٹل آف دا ٹرینچ، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد غزوہ خندق کیا تھی کہ جس میں مکے والوں کے ساتھ اور بھی بہت سارے یہودیوں کے بھی گروپس اور کون سے بدوؤں کی بھی جو فوجی تھی شامل ہو کے ان سب نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی تھی مدینہ پہ. مگر مدینہ کے باہر حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا ایک ٹرینچ بنانے کا. وہ جو پوری کھدائی کر لی تھی اس کی ایک سائڈ پہ مدینہ کی کہ یہ لوگ اندر نہ آ سکیں، اور پیچھے پہاڑ تھا، سائڈوں پہ کچھ، مطلب اس طرح سے پورا پروٹیکٹڈ تھا مدینہ. اور لوگوں نے مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا تھا، اور پھر وہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا رکھا کوئی تقریباً 20 to 30 days. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صحرا میں آندھی آئی، طوفان آئی کہ وہ لوگ بھاگ گئے تھے وہاں سے، اور مسلمانوں کو اتنا سے فتح ہی ہوئی تھی وداؤٹ فائٹنگ. تو یہ کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑی ایک غزوہ تھی. تو یہ جو سورت تھی یہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا بنی مستلق کا. بنی مستلق جو تھا وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور انہیں وہ پورا پلان بنا رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ تنگ کر چکے تھے مسلمانوں کو. تو مسلمانوں نے ان پہ ایک اچانک والا اٹیک کیا تھا، اور ان کے کافی نوجوان جو تھے، جو مرد تھے وہ مارے گئے تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو کیپٹیو بنا لیا تھا مسلمانوں نے. اور اس میں پھر جو ان کے جو ٹرائبل لیڈر تھا اس کی بیٹی تھی جویریہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کیا تھا. اور مطلب وہ سیرہ کا ایک پارٹ ہے کہ ان سے نکاح بھی کیا تھا. دس واز آلسو ون آف دا مین ایونٹس اس ایئر میں. تو اس کا جو مین جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہم مینشن کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا. آئی ایم پریٹی شیور کہ میں بہت دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس سورہ کو پڑھ چکے ہیں. جسٹ اے کوئک ریکیپ کریں گے کہ جب بنی مستلق سے واپسی پہ حضرت عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ گئی ہوئی تھیں، آپ ایک وائف کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور بنی مستلق سے واپسی کے واقعے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں مطلب پڑاؤ ڈالا اپنی جگہ. پھر جب وہاں سے نکل کے آپ چل پڑے تو حضرت جو عائشہ تھیں وہ ایک
واش روم یوز کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کھیت وہاں پر مطلب صحرا میں یا کھیت میں اس طرح جایا جاتا تھا، وہاں سے واپس آ رہی تھی تو انہیں دیکھا کہ ان کے پاس ہار نہیں ہے، ہار کہیں گر گیا ان کے گلے میں، اور دوبارہ چلی گئی اس کو لینے. اتنی دیر میں یہ جو یہاں سے قافلہ تھا وہ نکل پڑا، اور انہوں نے وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس طرح وہ ڈولی ٹائپ کی ایک بنی ہوتی تھی پردوں کے ساتھ، جس کو وہ نیچے رکھ دیتے تھے، اس میں یہ بیویاں بیٹھ جاتی تھیں اور پھر وہ اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر رکھ دیتے تھے اور پھر ان کو لے چلتے تھے. حضرت عائشہ واز ویری سلم، بہت ہی وزن کم تھا ان کا، تو انہوں نے جو ان کی ڈولی نیچے رکھی ہوئی تھی، جو کہاڑ تھے، ان کو لگا کہ وہ اندر بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور وہ وہاں سے چل پڑے. اور کسی کو اس وقت یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں. جب وہ وہاں تک واپس آئیں تو اس وقت وہاں سے سب لوگ جا چکے تھے. اب اس وقت نہ فون ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور سوشل میڈیا ہے، دیر از نو وے کہ آپ کسی طرح بتا سکیں کسی کو. تو وہ وہیں پر چادر منہ پہ ڈال کے وہ لیٹ گئیں وہاں پر. اور پھر ایک صحابی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب قافلہ کہیں سے نکل پڑے کہ وہ واپس جا کے دیکھیں کوئی چیز سامان تو پیچھے نہیں رہ گیا یا کچھ نہیں. تو وہ واپس آئے تو دیکھا کہ کوئی خاتون لیٹی ہوئی، دیکھا تو آپ کا دوپٹہ چہرے سے ہٹ گیا تھا، کبھی آپ کا اس طرح سے وہ جو ایک پردے کا وہ نہیں تھا. تو آپ نے ان کو پہلے دیکھا ہوا تھا پردے کے حکم سے پہلے ان صحابی نے، تو انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ ہیں. تو انہوں نے مطلب انہوں نے کھنکارا تھا یا سلام کا وہ تھا جو بھی تھا، انہوں نے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور آپ جو تھیں آپ اس اونٹ پہ بیٹھ گئیں. اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے نکیل پکڑی ہوئی تھی اونٹ کی، اور وہ اس طرح پورا وداؤٹ کہتے ہیں کہ ایک لفظ بھی بات چیت آپس میں نہیں ہوئی، اور وہ لے کے چل پڑے ان کو. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابئی جو تھا، جو کہ منافقوں کا لیڈر تھا اور وہ موقع ڈھونڈتا تھا، انہوں نے باتیں پھیلانا شروع کی. لوگوں نے باتیں کہ یہ تو نعوذ باللہ کہ غلط کام کر کے آ رہی ہیں حضرت عائشہ، اور یہ تو بالکل اب پاک نہیں ہے، اور یہ مختلف باتیں کر کے. تو بیک گراؤنڈ یہ تھا. اور پھر وہ پورا کافی لمبا عرصہ رہا. رسول اللہ کو بھی اس کی اتنی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. آپ بیمار پڑ گئی تھیں، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں تھا لوگ آپ کے بارے میں باتیں کیا کر رہے ہیں. آپ کو حضرت ابوبکر یعنی اپنے والد اور والدہ کے گھر آپ آ گئی کہ بیمار ہیں، پیچھے یہ سب کچھ باتیں ہوتی رہیں. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ سب لوگوں نے، بہت سارے مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے کہ باتیں پھیلانے میں. مطلب اس میں حضرت زینب کی جو بہن ہیں وہ بھی، مطلب کافی لوگ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. جسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک بات کہ تم نے سنا، یہ ہوا، تم نے سنا، اور آپ بجائے بات کو کنفرم کیے بغیر آپ آگے بات کر دو. تو وہ کافی واقعہ. تو پھر خیر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی 10 آیات ہیں یہ نازل کی، اور حضرت عائشہ کی جو پاکیزگی کی خود قرآن نے گواہی دی، اور اس طرح سے ان کا جو یہ اس کو واقع افک بولتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا ان کے اوپر سے یہ جو الزام تھا وہ ہٹایا گیا. اور اس میں پھر مسلمان عورتوں مردوں سب کے لیے بہت زیادہ اگزامپلز ہیں. اور اس سے جو ایک چھوٹی بات آگے ہم دیکھیں گے، اس میں ایک چھوٹی بات، چھوٹی تو نہیں بڑی بات ہے بہرحال، کافی مجھے اور آپ کو بھی بہت احساس کرنا ہے اس چیز کا کہ کوئی ہمیں آ کے کسی کے بارے میں کوئی بات بولتا ہے بغیر اس کو کنفرم کیے بغیر، نہ اس پہ بلیف کرنا ہے، اور آگے تو بالکل نہیں پہنچانا. کسی کے بیٹا بیٹی کی بات ہو رہی ہے، کسی کے کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے بالکل آگے نہیں کرنی، بالکل آگے نہیں کرنی. کیونکہ یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. چاہے کسی کا بیٹے بیٹی کے بارے میں، کسی کی بیوی، کسی کے شوہر، کسی کی دوست، کسی کی بہن، ہم آرام سے بات کر دیتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کو وہاں دیکھا تھا، تمہیں پتہ ہے میں نے اس بندے کو یہاں دیکھا تھا. پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور نہیں لیٹس سے کہ حقیقت بھی ہے، لیٹس سے کہ واقعی جو آپ نے دیکھا اس میں حقیقت بھی ہے، لیکن کیا میرا آگے تک پہنچانا ضروری ہے؟ کسی کو برائی کو آگے کیوں پہنچانا ہے میں نے؟ تو اس لیے اس سے ہم ایک یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتن، یہ ایک سورت ہے. اب یہ بھی واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سورت ہے. کیا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سورہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ قرآن کی صورتیں ہیں. یہ بھی اس کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سورتن، یہ ایک سورت ہے. انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے. وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، فرض کیا ہم نے اسے. یعنی اس کے اندر جو احکامات آنے والے ہیں وہ کوئی ایویں باتیں نہیں ہیں یا وہ چوائسز نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں. یہ سورہ نازل کی ہم نے اور فرض کیا ہم نے اسے. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے. فیہا، اس میں. آیاتن، آیات. بینات، واضح، کھلی، روشن. لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو. پہلی آیت ہی مجھے اور آپ کو یہ کان ہمارے کھول دینے والی ہے کہ اور اب بالکل ہم چوکنا ہو جائیں اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہنے والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سورہ میں نے نازل کی ہے، میں نے اس کو فرض کیا ہے،
اور میں نے اس میں نازل کیے ہیں کھلی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو، تم نصیحت پکڑو۔ ورنہ کیا مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، باقی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ دس شوڈ ٹیل اس کہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ، اس کو کتنا غور کرنا ہے اس کے اوپر مجھے اور آپ کو۔ الزانیۃ، زانیہ عورت، زانیہ عورت کون ہے؟ جو زنا کرتے ہیں۔ والزانی، اور زانی مرد۔ فجلدو، پس کوڑے مارو، کلا، ہر واحد، ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میتا، 100، جلدہ، کوڑے 100 کوڑے لگیں گے ایک زانی عورت اور زانی مرد کو، ٹھیک ہے، 100 کوڑے ایچ۔ ولا، اور نہ، تأخذکم، پکڑے تمہیں، بیہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے قانون کے معاملے میں، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، ولیشہد، اور ضرور حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ایک تو یہ کہ جی زانی مرد اور زانی عورت جو زنا کرتے ہیں، ایکسٹرا آپ وہ کہہ لیں کہ جو افیئر چلا یا فزیکل کانٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے یہ، تو ان سب کو، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جس وقت ان کو کوڑے مارے جائیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک گروپ ضرور مسلمانوں کا وہاں موجود ہو جو اس کو دیکھے۔ کیوں دیکھنا ہے؟ تاکہ وہ ایک طرح سے عبرت پکڑیں، اور جب تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو تمہارے دل میں ان دونوں کے لیے کوئی اس طرح کا رحم نہ آ جائے کہ تم کہو کہ اچھا جی کم مار دو، یا ایسا مار دو، یا یہ نہ کرو، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! کیا اللہ تعالیٰ تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار محبت کرتے ایک دوسرے سے؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن، اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، تو وہاں پر دل میں نرمی نہ آئے، اور وہاں پر لوگ موجود ہوں اس پورے واقعے کو دیکھنے کے لیے۔ عرب میں تو یہ ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا اب بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کہ وہاں جب گردن یا اڑائی جاتی ہے یا کسی مجرم کی، یا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو وہاں لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے ایسا، اس لیے وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے بہت کم ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان عبرت پکڑ لیتا ہے نا، کہ کہتا ہے کہ اب جس طرح گھر میں نہیں ہوتا کہ بڑے بھائی کو ڈانٹ پڑی تو چھوٹے ویسے ہی چپ ہو گئے، یا چھوٹے کو ڈانٹ پڑی تو بڑے ویسے ہی ذرا سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم نہ کریں یہ حرکت۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہیں نکاح کرتا، الا، مگر، زانیتن، زانیہ عورت سے، او، یا مشرکتن، مشرک عورت سے، وزانیتو، اور زانیہ عورت، لا، نہیں، ینکحوہا، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا، مگر، زانن، زانی مرد، او، یا مشرک، مشرک مرد، وحرم، اور حرام کر دیا گیا، ذالک، یہ، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اب یہ اس سے کافی لوگوں کو ذرا ایک کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زانی مرد جو ہے وہ صرف زانیہ عورت سے ہی شادی کر سکتا ہے، یا کسی مشرک عورت سے، مطلب یعنی آپ دیکھو کہ سیویرٹی کتنی ہے، کہ یعنی وہ شاید اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل گیا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ انسان۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ پورا جو ہے وہ ریزیومے پہ سب کو لکھنا ہوگا کہ ہاں جی میں زانی ہوں، یا میں زانیہ عورت لکھے گی میں زانیہ عورت ہوں، ایسی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوچھتا پھرے کہ کیا تم نے زنا کیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وین یو ہیو دیٹ کمپنی، تو پھر اسی طرح کے لوگوں میں آپ کا رشتہ ہوگا۔ کوئی بندہ اٹھتا بیٹھتا ہی ان لوگوں میں جہاں پر زنا کو برا سمجھا نہیں جاتا، جہاں لوگوں کو عام باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو پھر اس کے رشتے بھی انہی لوگوں میں ہوں گے۔ اسی طرح وہ جو عورت ہے جو زنا کرتی، جو اتنی بات اوپن ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ عورت زنا کرتی ہے، تو پھر اس کی شادی تو کس سے ہوگی؟ کوئی شریف آدمی کبھی کرے گا شادی اس سے؟ وہ تو اسی طرح کے لوگ کریں گے کہ جو اسی طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، کوئی جانتے بوجھتے۔ اب یہ آگے بھی بات کلیئر ہوگی کہ کسی کا زانی ہونا پتہ کیسے چلے گا ہمیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مومنوں پر، مومن مرد پر، مومن عورت پر، کہ وہ زانی مرد یا زانی عورت سے شادی کریں۔ اور یہ اگین آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے شک ہوا کسی پہ، میں نے کسی کو کسی کے گھر سے نکلتے دیکھا، یہ کہیں میں کہوں کہ بھئی وہ زنا کر رہے تھے، کیا؟ نو، وی ہیو ٹو ہیو 4 گواہ ہونے ضروری ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی اتنا ہی حد سے گزر گیا ہو، چاہے عورت ہو مرد ہو، کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ ایکٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو ان پہ کوڑے بنتے ہی ہیں، پھر تو وہ زانی ہیں ہی ہیں۔
لیکن اگر کوئی اپنے گھر کی چار دیواری کے پیچھے کچھ کر رہا ہے اور کسی ایک شخص نے کبھی غلطی سے دیکھ لیا، کھڑکی سے دیکھ لیا، وہ ایک شخص کچھ نہیں بول سکتا جب تک 3 اور لوگ نہ دیکھ لیں، 4 گواہ ضروری ہیں. تو ہاؤ مچ پاسبلٹی دیر از، آپ بتائیں کتنا پاسبل ہے یہ ہونا. تو اس لیے یہ سزا جو ہے یہ بہت زیادہ سخت ہمیں لگتی ہے، بٹ یہ صرف بہت ایکسٹریم کیسز میں اس طرح ہوتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا رکیں گے ادھر ہی ہم. شکر ہے کہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آج کور ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. سو آیا نمبر 3 تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.